अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे। हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद। कुछ यहाँ पर जो मसरूफ़ियत है, मैं जैसा कि आपको बताया था, मेरे भाई हैं, कज़न है, वो फौत हो गए थे 2-2.5 साल पहले। उनकी बड़ी बेटी की शादी के सिलसिले में इस वक्त साउथ अफ्रीका में मौजूद हैं, डरबन में, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से अंजाम पाई है। तो उसकी मसरूफ़ियत की वजह से एक आध जो व्हील हो गया दरमियान में से मिस हो गया, उसके लिए मादरत। लेकिन अब फिर दोबारा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि अपना ड्यूटी पे वापस आ गए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अब रेगुलर मुलाकात रहेगी। अभी यहाँ पर हैं, कल जोहान्सबर्ग जाएंगे, वहाँ पर 2 दिन बड़ी तगड़ी मसरूफियात हैं, और फिर इंशाअल्लाह जुमेरात को हॉलैंड पहुँच जाएंगे। ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसमें हम जो हमारा साथ है वो ना टूटे। तो चलते हैं। इससे पहले कि आप लोग ज़रा वीडियो की तरफ चले, हम लोग गुजारिश जो हमेशा करते हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। पाकिस्तान रोज़ाना भारत को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। फटे पंजाबी का फटे चुक के रखे हुए ने। भारत परेशान है कि एक कौम को हो की गया है। इस कौम को असल में जो सोच रहा होगा, इस कौम को लीड कौन कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, हुकूमत इस वक्त नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की है। बस सारियां गल्लां दे विच, और उसकी टीम जिंदाबाद। भारत ने हमें सिर्फ ललकारा है, अब मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान रोजाना कोई ना कोई किसी ना किसी मिसाइल का तजर्बा कर रहा है। पाकिस्तान ने अब्दाली वेपन सिस्टम के बाद आज एक और कामयाब मिसाइल का तजर्बा किया है। पाकिस्तान फौज के शोबत अलकातामा के मुताबिक अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया। एक्स इंडस मश्क के तख्त फारग किए गए अल-फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। ISPR का बताना है कि तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी, तकनीकी सलाहत की जांच है। पाकिस्तान आर्मी, स्ट्रेटजी के अदारों के साइंसदान और इंजीनियर ने मिसाइल तजर्बे का मुशाहदा किया। ISPR का कहना है कि पाक फौज दुश्मन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखी है। मिसाइल तजर्बा किसी भी जारहियत को रोकने के लिए पाक फौज के अमली तैयारी और तकनीकी महारत का इत्माद का इजहार है। अब ये जो दौर है ना, ये वो मैं फिर बार बार कहता हूँ टैंकों की लड़ाई वाला दौर नहीं है। इसमें टैंक जो है ना आपने नहीं चढ़ाने, हाँ चढ़ाने हैं। पहले आपने 5, 7, 10 दिन ये जो मिसाइल है ना, इनसे जाहिर है अपने दुश्मन को उसके दांत खट्टे करने। मैं उस तबाही के कभी भी हक में नहीं हूँ, और मैं उस जंग के हक में हूँ। लेकिन जब ये जंग छेड़ दी जाएगी, जो कि अगर भारत करना चाहता है, तो वो छेड़नी भारत ने है, लेकिन ख़त्म कब करनी है और कैसे करनी है वो डिसीजन हमने लेना है, वो फैसला हमने करना है। और ये जो मिसाइलों के तजर्बे किए जा रहे हैं, ये सिर्फ उनको बताने के लिए किए जा रहे हैं कि अगर ये मिसाइल सारे जो हम बना रहे हैं तो ऐसी साम के नहीं रखने की। वो फिर पुटन वाली बात है कि अगर पाकिस्तान है तो दुनिया है, और अगर पाकिस्तान के बारे में किसी ने उल्टा पुल्टा सोचा तो फिर उस दुनिया को हमने आग लगानी है। हमने उस दुनिया का क्या करना है। तो इसलिए ये जो मिसाइल हैं, ये बताने के लिए हैं, आपको जो दिखा रहे हैं कि भजन हम ये कर सकते हैं, तो हम कर भी सकते हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे भी। इधर हुकूमत ने बयानिए के महाज को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारी फौज तो जवाब दे रही है, हुकूमत भी कम नहीं कर रही। गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने तकरीबन अब तक 75 मुल्कों के, क्योंकि ज़ाहिर है 3 दिन पहले जो है ये 63 थे, तो अब मज़ीद उसमें ऐड हुए हैं, तो ये 75 से 80 ममालिक के जो गैर मुल्की उनके हम मनसब हैं, उनसे बात की है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रखा है और बताया है कि भारत क्या ड्रामे कर रहा है। अपना मौक़िफ़ सबूतों के साथ दुनिया को दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि इस दफ़ा दुनिया आपके खिलाफ हार्ड लाइन नहीं ले रही और भारत को नाकामी हो रही है। वरना भारत ऐसा ड्रामा करने के बाद लोगों की हमदर्दियां समेटने में कामयाब हो जाता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो पा रहा, क्योंकि शहबाज शरीफ की टीम, नवाज शरीफ के छोटे भाई की टीम वो काम कर रही है जो इससे पहले शायद कभी भी नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके सामने रख रहे हैं। भारत क्या ड्रामे कर रहा है, अपना मौक़िफ़ सबूतों के साथ दुनिया को दिखा रहे हैं। इस दिन से लेकर अब तक वज़ीर इत्तलात अता तारड़ 22-22 घंटे काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे। मुसलसल मीडिया का महाज संभाला हुआ है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया दोनों पर धाक बिठाई हुई है, दुनिया को बता रहे हैं कि हक़ाइक़ क्या हैं। यही वजह है कि भारत को अता तारड़ अपने मुल्क में ब्लॉक करना पड़ा। अच्छा, इस पूरी गेम में
اسحاق ڈار صاحب سے لے کر شہباز شریف صاحب سے لے کر بہت سارے لوگوں کا کردار ہے. لیکن یار یہ جو نوجوان ہے نا عطا تارڑ, بلیو کریں یہ پہلے بھی اس نے بہت سارے لوگوں کے دل جیتے ہوئے ہیں. میں نے میاں صاحب کو اس کو عطا تارڑ کو شابش دیتے ہوتا ہے. میں نے مریم بی بی کے منہ سے بڑے خوبصورت الفاظ عطا تارڑ کے بارے میں سنے ہوئے ہیں. لیکن یہ والا جو پورا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پچھلا ایک ہفتے کا چیپٹر ہے, ایک ہفتے کی جو ساری کاروائی ہے, اس میں جو پازیٹیو رول عطا تارڑ نے کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے یار. مطلب کہ گھر میں گھس کر مارا ہے, وہ جو ان کے چینل پر, ان کے یوٹیوب پر اپنا ترانہ چلا دیا. یہ کسی کے ذہن کی احتراز تو ہے نا, تو اس کے پیچھے عطا تارڑ ہی ہے. تو عطا تارڑ کا جو رول ہے نا وہ اتنا کمال کا ہے کہ بھارت کو عطا تارڑ کو اپنے ملک میں بلاک کرنا پڑا. کیا ہم نے بھی ان کے کسی وزیر کو بلاک کیا؟ نہیں, لیکن ان کو کرنا پڑا. آج ایک بہت بڑا چھکا مارا ہے. بھارت نے الزام لگایا کہ ایل او سی پر دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں. عطا تارڑ نے انٹرنیشنل میڈیا کو دورہ کرا کر سب جھوٹ ثابت کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بین الاقوامی میڈیا کے ہمراہ لائن آف کنٹرول ایل او سی کا دورہ کیا. اعلامیہ کے مطابق وزارت اطلاعات نے مقامی اور عالمی میڈیا کے نمائندگان کو دورے میں سہولت فراہم کی. اس دوران بھارتی پروپیگنڈا کو بے نقاب کرنے کے لیے زمینی حقائق کے سامنے پیش کیے گئے. اعلامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا نمائندوں کو وہاں لے جایا گیا جنہیں بھارت مبینہ طور پر دہشت گردی کے اڈے کہہ رہے ہیں. مطلب وہ پاکستان دے پنڈ نے, جو دیہات ہیں, جو شہری آبادی رہ رہی ہے, بھارت اس کو بھی اپنے کاغذوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ڈکلیئر کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے بارہا پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے گئے. آج ہم نے عالمی اور ملکی میڈیا کے سامنے تمام حقائق رکھے. انہوں نے کہا کہ جن مقامات پر بھارت خیالی دہشت گردی کیمپس قرار دیتا رہا وہ عام شہری آبادیاں ہیں, اور پاکستان ذمہ دار ریاست ہے جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی پرعزم ہے. وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان دنیا کے کسی بھی حصے میں دہشت گرد سرگرمیوں کی مذمت کرتا ہے. ہم نے اپنے عمل سے بار بار ثابت کیا ہم امن کے داعی ہیں. دیکھیں, پاکستان کا یہ کہنا کہ دنیا کے کسی بھی فورم پر, جیسے کہ اقوام متحدہ ہے, دنیا کے کوئی 2 سے 4 ملکوں کو اکٹھے کریں, ان کی ایک کمیٹی بنائیں اور وہ اس پورے واقعے کی انکوائری کر لیں. اس کے بعد کسی کے پاس بات کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہ بات شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی کی اپنی تقریر میں کہا تھا. اور پھر اس کو جس طرح سے اس نوجوان عطا تارڑ نے پوری دنیا کے سامنے بار بار پیش کیا, دنیا کے ٹاپ جو نیوز ہیں, جیسے بی بی سی ہے, جیسے الجزیرہ ہے, جیسے CNN ہے, اس سے بڑا چینل تو کوئی اور نہیں ہے, ان چینل پر جا کر اپنا موقف پیش کیا, اپنی حکومت کا موقف پیش کیا. تو اس سے یہ جو ہمارا موقف تھا یہ پوری دنیا کے سامنے گیا, اور پھر دنیا نے اس پر دھیان دھرا, اور پھر امریکہ کو بھی کہنا پڑا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور بھارت کو اس خطے کا امن خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. اور اس ساری جو ساری کامیابی ہے وزارت اطلاع کی طرف سے, اور وزارت اطلاعات کو کون چلا رہا ہے؟ نوجوان عطا تارڑ. تو تارڑ صاحب میرا آپ کو سلوٹ ہے. دوسری طرف دنیا بھی ہماری ملٹری لیڈرشپ کی تعریفیں کر رہی ہے. نیو یارک ٹائم نے آرمی چیف کی تعریف کی اور کہا کہ موجودہ صورتحال میں حافظ عاصم منیر مرد آہن ہیں, وہ بحرانوں سے لڑنا جانتے ہیں اور ملک کو بحرانوں سے نکالنا چاہتے ہیں. نیو یارک ٹائم نے کہا کہ حافظ عاصم منیر نے معاشی اور سیاسی مسائل میں قوم کو متحد کیا. اچھا دیکھیں, یہ بہت بڑی بات ہے. حافظ عاصم منیر سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ ایک تو وہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, موجودہ حکومت ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور نہ کہ وہ ملکی جو آپ کے بارڈر ہیں, دفاعی لائن ہے, اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ ظاہر ہے سابق ہمارے جو حکمران تھے وہ چھوڑ کر گئے تھے, وہ تھی معیشت. میں اب بھی کہہ رہا ہوں, ہر جگہ پہ یہ بات بھی ہوتی ہے کہ خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ 2 ہفتے کے بعد جو ہمارا ملک ہے وہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. تو 2 ہفتے کے بعد بینک کرپٹ ہونے ملک والا جو ہے وہ اب دنیا میں اپنی معاشی تبدیلیوں سے اور مضبوط ہوتا ہوا دکھا رہا ہے. مجھے دنیا میں کوئی ملک ڈھونڈ کے دکھائیں جس میں مہنگائی کم ہوئی ہو. یہ کرونا کے بعد مہنگائی کا لیول تو بڑھتا جا رہا ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوں, یہاں پہ دوستوں سے بات کرتے تو وہ کہتے ہیں انکم اس لیے کم ہوئی ہے کہ سیلنگ پرائس سیم ہے لیکن بائنگ پرائس مہنگی ہو گئی ہے. لیکن پاکستان میں بہت ساری چیزوں کی پرائس سستی ہوئی ہے اور معیشت آپ کی بہتر ہوئی ہے, انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا ہے, لوگوں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, اور اس میں حافظ عاصم منیر صاحب کا بہت بڑا رول ہے. تو چاہے وہ معاشی دہشت گردی سے نپٹنے کا معاملہ ہو یا بھارتی دہشت گردی سے نپٹنے کا معاملہ ہو, حافظ عاصم منیر نے اس حکومت کے ساتھ مل کر اپنا رول بڑا پوزیٹیو استعمال کیا. تو یہ بھی دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے. ایک اور خبر جو ہے وہ ہمارے جو جسے کہتے ہیں نا کہ اس سے نکلتی جا رہی تھی, مس کر گیا تھا میں,
وہ خبر جو تھی وہ تھی جیل میں اب ہندوستان جو ایک الزام لگا رہا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں کوئی عین غین ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں اس سے بڑی اور بھارت گندی اور گھنونی حرکت کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کے وہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگتا ہے، اس قسم کی، اور وہ ان کا ایک پروٹوکول ہے، اور ان کے ساتھ اس قسم کی خبر کو منسوب کرنا اور پھر اس کو اپنے بھارتی نیشنل ٹی وی کے جو لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں، یا ان کے جو نیوز والے ہیں، یا ان کے جو نیشنل ان کا چینلز ہیں، ان پہ اس قسم کی خبر چلانا میرے خیال میں یہ اس کی بڑی مذمت ہے۔ دیکھیں، میرے عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں، عمران خان صاحب مجھے پسند ہیں، نہیں پسند ہے، ان کی جو وہ جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں، مجھے ان کی ذات سے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایک بہتر ملک کو آگے لے کے چلتے، معیشت بہتر کرتے، لوگوں کی زندگیوں کو خوشحال کرتے، جس طرح کی عدالتوں کی مثالیں دیا کرتے تھے وہ عدالتیں بناتے، جس طرح کی پولیس کی مثال دیتے تھے وہ بناتے، کرپٹ لوگوں کو ساتھ نہ لے کر چلتے یا وہ لوگ ان کے ساتھ نہ ہوتے، تو میں کیسے ان کا مخالف ہو سکتا تھا؟ میں چاہ کر بھی ان کی کسی اچھی چیز کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، میں چاہ کر بھی اس کو نیگیٹو پیش نہیں کر سکتا۔ نیمل یونیورسٹی ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کے پیچھے 565 مسائل ہوں گے، لیکن وہاں بچوں کو تعلیم مل رہی ہے، بیماروں کا علاج ہو رہا ہے، تو I'm with them۔ لیکن یہ والے معاملے جب بات ہمارے سابق وزیر اعظم کی آئے گی، اس سے لاکھ اختلاف ہوں گے۔ اس قسم کی گھنونی خبریں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں عین غین ہو گیا، یہ کوئی انتہائی غیر ذمہ دارانہ، اس کو صحافت نہیں کہہ سکتے یا اس کو میڈیا نہیں کہہ سکتے جو بھارت نے کیا ہے، اور اس پر پورا ایک ٹرینڈ چل رہے ہیں اور وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کر دوں، یہ سب کچھ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کرتے رہی ہیں، اور اس بھارت کے لیے عمران خان صاحب نے مودی کے جیتنے کی دعائیں کی، ان کے حوالے کشمیر کیا، اور وہ کالیں کر کر کے یقین دلاتے رہے کہ جناب ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور یہ عمران خان کو ظاہر ہے پھر اپنے ملک میں ایک ٹھیک ٹھاک قسم کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ کہ آپ بھارت نواز ہیں یا بھارت کے ساتھ ہیں، اصل مودی کے یار آپ ہیں، لیکن مودی کی طرف سے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا پھیلایا جا رہا ہے، یہ میرے خیال میں انتہائی مذمت والی بات ہے۔ تے اللہ معاف کرے، فوج دے پیرے وچ نے اتنے جیل دے وچ بھی مطلب کہ انہوں دی حفاظت کوئی نہ کوئی لگے ہونے نے، تمہیں پتہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، عین غین تو دور دی گل ہے، عمران خان سوچ بھی نہیں سکتا یا اس کے ساتھ ایسا کچھ ہونے کے بارے میں۔ بٹ اینی ہاؤ، سوشل میڈیا، اس پہ کچھ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔